جب کریلا نیم پہ پہنچا تو میٹھا ہو گیا، جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا۔ جب کریلا نیم پہ پہنچا تو میٹھا ہو گیا، جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا۔ اب شعر حاضر کرتا ہوں کہ اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر، اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا۔ اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا۔ اب یہ غزل کا جو ہماری روایتی غزل ہے، جو جس کا فقدان ہے مشاعرے میں خاص طور سے کبھی کبھی کہیں سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، لیکن میں اس غزل کا احترام کرتے ہوئے اس غزل کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا، آگ گلے لگ جا، مبارک ہو تجھے میرے رقیب، آگ گلے لگ جا، مبارک ہو تجھے میرے رقیب، کل تلک جو شخص میرا تھا وہ تیرا ہو۔ شعر میں اس طرح آپ کی اس خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک چہرہ، ایک دریچہ، ایک نظر، ایک سرد آہ۔ ایک چہرہ، ایک دریچہ، ایک نظر، ایک سرد آہ، اس گلی سے پھر ہمارا پاؤں پھیرا ہو گیا، اس گلی سے پھر ہمارا پاؤں۔ ایک چہرہ، ایک دریچہ، ایک نظر، ایک سرد آہ، اس گلی سے پھر ہمارا پاؤں پھیرا ہو گیا۔ اپنی آنکھوں میں جو وہ برق و شرر رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں میں جو وہ، ہم بھی سورج کو بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اپنی آنکھوں میں جو وہ برق و شرر رکھتے ہیں، ہم بھی سورج کو بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ دیکھیے آزادی حاصل ہوئے ہم تو خیر جو نسل ہماری یہاں بیٹھی ہے، میرے نوجوان سب، ہم نے اب آزاد ہندوستان میں آنکھیں کھولی، لیکن اس کے بعد ہم نے بھی، اور ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ملک زارہ صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے دوسرے بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے تو خاص طور سے وہ تمام مناظر دیکھے ہیں۔ میں صرف 2 مصروں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا عرصہ، جو طویل عرصہ ہے آزادی حاصل ہوئے ہم لوگوں کو، پر ذرا سا اشارہ اس طرح، ہم بھی سورج کو بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ حادثے کیا ہوئے رستے میں مجھے یاد نہیں، حادثے کیا ہوئے رستے میں مجھے یاد نہیں، آبلے پاؤں کے تفصیل سفر۔ 4 مصرے کے لیے طارق قمر صاحب آدیش کر رہے ہیں، فرمائش ہے ان کی مانگ۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی